سر اگر اس جیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو آپ کو ہی پرپوز کرنا پڑے گا. اچھا ہاں جی, تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے اے لو یو, ایسا کہنا پڑے گا جی آئی لو یو. چھوڑو جی, بڈھا بندہ ہے, کچھ اور سوچتے ہیں. آئی ایم ویری شاکڈ. پہلے پرپوز کس نے کیا؟ سر ادھر کرنا بند ہے. لڑکوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, لڑکوں کی بات. اگر یقین کرے تیسرے کا ملا یا چوتھے کا ملا تو بھی کر لیں گے, پوچھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلوبل ایکسپرٹس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک نعیم. جیسا کہ آپ کو پتا ہے پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک بزرگ اور اس کے ساتھ ایک دلہن ہمیں نظر آتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ہے, کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں, کچھ لوگ سہراتے ہیں اس بات کو کہ ایک بزرگ نے ایک جوان سالہ لڑکی سے شادی کر لی. حقیقت جاننے کے لیے ہم آج موجود ہیں حکیم صاحب کے پاس. شعبے سے یہ حکیم ہیں اور انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا واقعی میں, اب تو ہے سچ لگ رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. سر یہ کیا کر دیا اب لوگوں کے اندر, آپ نے بڑے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ نے کچھ چند ویڈیوز ہیں نا, یہ لوگوں کے اندر نا ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کر رہے ہیں. سر جی یقین کرے کہ ایسا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا نہ ہے. ہم نے وہی کام کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے. غلط ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اور یہ تو آپ کی چوائس ہے نا کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے. آپ کو زندگی میں کوئی پسند آئے تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ آپ کو کوئی لڑکی پسند آئے یا لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہے, بجائے اس کے کہ آپ ساری عمر واٹس ایپ پہ لو یو کہتے ہیں. لڑکوں کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی, لڑکوں کی بات. تو آپ اسے ڈائریکٹ آپ نکاح کریں. اچھا یہ زبردست بات ہے. اچھا مجھے دیکھیے اس عمر میں موقع ملا دوسرا کرنے کا تو میں نے کر لیا. اگر یقین کرے تیسرے کا ملا یا چوتھے کا ملا تو بھی کر لیں گے, پوچھ لیں اجازت. یہ واقعی میں صحیح بات ہے, اب اجازت دے دیں گے؟ بالکل دیکھ لیں, ابھی نئی شادی ہے تو ویسی وہ کہہ رہی ہیں. ارے کوئی بات نہیں ہے, جو ویسی بھی لو میرج ہے آپ کی. ارے دو ہے کوئی, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ نہ ہو حکیم صاحب کی ایک نئی خبر آئی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. یہ بات تو ہے. یہ کہ دیکھیے میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہتا تھا یا اللہ پاک میرے لیے جو بہتری ہے وہ وعدہ کر. اگر 2 سال ہو گئے تھے یہ میرے دعاخانے پہ کام کر رہی تھی تو آپ کیا سمجھتے میں اللہ سے دعا نہیں کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ غیبی مدد بھیجتا ہے نا. تو اس کی ماں بھی مان گئی, باپ بھی مان گیا, رشتہ دار بھی مان گئے. انہوں نے کہا جی ڈنکے دی چوٹ سے سارے سامنے ہونا, دن دے اجالے چاہنا ہے, چوری چھپے کڑی دا ویاہ. اللہ سے مانگا ہے آپ نے. ظاہر سر اللہ تعالیٰ سے, آپ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی بہتری کے لیے دعا کریں. اور میں نے اس عمر میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کے لیے دعا کی. جسے میں بتا رہا تھا, میں نے اسے بتاتا تھا اللہ تعالیٰ سے, میں نے کہا یا اللہ اگر میرے لیے یہ بہتر ہے تو میرے لیے بہتری پیدا عطا فرما. تو یہ بہتری بیٹھی ہوئی. اچھا یہ آپ کی لو میرج ہے؟ جی سر, دعاخانے پہ کام کرتی تو لو ہی ہو گیا. اندازہ کر لیں. اور مجھے بتائیں کہ پہلی بیگم نے اعتراض نہیں کیا, پہلے شادی شدہ ہے نا ماشاءاللہ سے. ہم دونوں یہ دونوں کٹھی رات کو صدر میں, یہ رات کو انہوں نے دونوں نے سوٹ پسند کیے. اچھا یہ نہ کریں ایسی باتیں. سر جی صدر میں کیمرے والے زندہ ہیں, ان سے کپڑے لینے ہم گئے ہیں, دونوں کٹھی گئی ہیں ساتھ کر ادھر کپڑے لینے. یہیں پہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں جو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی؟ سر مثبت سوچ پیدا کریں. دیکھ رہی ہیں نا آپ, دیکھ رہی ہیں. میری بات سنیں, کیا یہ نبی کی سنت نہیں ہے کہ آپ ایک طلاق یافتہ کو عزت دیں اور نکاح کریں؟ یقین کریں اس بات پہ میں خود ایگری ہوں. ہاں نہیں تسی اپنے کار پیغام بھیج رہے ہو. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے, میرے کو صرف گل پکی کرا رہے ہو. ہاں جی. اچھا مجھے بتائیں کہ لو میرج تو چلیں ہوگی, تو پہلے پرپوز کس نے کیا؟ سر ادھر کرنا بند ہے. نہیں مجھے تیری خوش نظر آ رہی ہے بندہ بھی. نہیں خوش تو ابا ہے, لیکن اس کا پرپوز کرا مجھے لگتا ہے آپ نے اسے مجھے پرپوز کیا ہوگا. سر اگر اس جیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو آپ کو ہی پرپوز کرنا پڑے گا. اچھا ہاں جی, تو یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے اے لو یو, ایسا کہنا پڑے گا جی آئی لو یو. اچھا مجھے یہ بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. یقین کریں کہ ایک تو ایک پیغام ہے نا کہ سنت پوری کریں. اچھا کہیں لگتا نہیں کہ ہم لڑکوں میں یا مردوں میں خاص طور پہ اس خاص قسم کی سنت پوری کرنے کا شوق رہتا ہے؟ نہیں جی نہیں, سنت تو پاکستان میں ہر تیسرا مجاہد کرنا چاہتا ہے. بس کوئی گھر سے ڈرتا ہے, کوئی اماں سے ڈرتا ہے, خوبے سے ڈرتا ہے, کوئی خاندان سے. اور سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ, سب سے بڑا روگ ہے بیگم سے بھی ڈرتے ہیں نا, پہلی بیگم سے. بیگم سے پہلے بھی ڈرتے ہیں, میں تو اجازت نہیں دینی. اور سب سے زیادہ سالوں کا بھی ڈر کہ ہائے پھر کیوں ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کہتے ہیں عزت سے نوازا ہے, شہرت سے نوازا ہے, یا دولت سے نوازا ہے, صحت سے نوازا ہے, تو آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس بجائے اس کے کوئی نجائز تعلق بنائیں, آپ اسے ڈائریکٹ نکاح کریں. اچھا مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے پرپوز کیا تو کہیں ریجیکٹ کرنے کا خیال نہیں آیا کہ چھوڑو جی بڈھا بندہ ہے, کچھ اور سوچتے ہیں؟
نہیں یہ تو خیال نہیں آیا, لیکن آئی ایم ویری شاکڈ کہ انہوں نے مجھے پرپوز کیا. اچھا حیران ہو گئی ہوں گی آپ. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس سے پہلے کیا انکل کہتی تھی نا آپ؟ نہیں سر کہتی تھی. نہیں مائنڈ تو نہیں کر رہے کہیں نہیں سر میں کہیں آپ کے جذبات کے ساتھ میں آپ کھیلنا شروع ہو گئے؟ نہیں میں عادی ہو چکا ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ جب یہ ویڈیو آپ نے سوشل میڈیا پہ لگائی, اس نے لگائی, انہوں نے لگا آپ دی؟ اکاؤنٹ دیکھیے, اس کا اکاؤنٹ ہے, میرا نہیں ہے, میں نے لگائی. اسی نے لگائی تھی. میں اپنے سارے خاندان کی 10 سال کے سیویا کیتا ہے, چنگا دسیا وہ پوری دنیا نے دس دیتا. اب پوری دنیا آپ کے پیچھے؟ دس دے تو پوری دنیا نے دس دیتا ہے. نہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے نا, جب شادی کی ہے نکاح کی ہے تو پوری دنیا کو پتہ چلے. تو پوری دنیا نے پتہ چلیا تو تسی آئے. چوری تو نہیں کی نا, ہاں نکاح کیا ہے نا. ہاں جی. تو آپ کا بھی یہ پیغام, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ جب ہم کسی کے ساتھ فرینڈ شپ کرتے ہیں تو وہ چھپا کے رکھتے ہیں, ایسے ہی ہر بندہ رکھتا ہے سر. شادی شدہ بندے نے مشوق علیحدہ سے رکھی ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, ساری دنیا کو پتہ ہے, بس بتانا نہیں کسی کو. تو ہم سوچتے تھے دونوں کہ یہ ایک غیر فطرتی, یہ غیر شرعی عمل ہے, اچھا تو ڈائریکٹ نکاح ہونا چاہیے. اور میں سارا دن لوگوں کو دعا کرنے پہ میری ویڈیو دیکھے میں کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو بھی پسند ہے آپ ڈائریکٹ نکاح کریں, اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا. حکیم ہی زیادہ شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ کہاں کرتے ہیں بھائی جان, سر میں زیادہ تر ہم جب دیکھتے ہیں حکیم تو بتا دیتے ہیں, لوگ چھپاتے ہیں, اچھا بس اتنا فرق ہے. تاکہ ان کا دواخانہ بھی ساتھ سے چلتا ہے. نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں. میں نے اپنی کسی ویڈیو میں اپنی کسی مجون کی مشہوری نہیں کی. آپ سے کہا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو حلال رزق دے گا میں کیا آپ پیغام دیں گے؟ بہت سارے ایسی خواتین ہیں اور مرد ہیں جو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ طلاق یافتہ جو لفظ ہے نا, معذرت کے ساتھ, اس کو نا لوگوں کے اندر ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے کہ شاید یہ آپ کے چینل کے توسط سے میں لوگوں کو کہوں گا کہ پورے پاکستان کی عدالتوں میں شرح طلاق کے کیس زیادہ ہے یا کم ہے, یہ بتائیں. بالکل زیادہ ہے. تو زیادہ ینگ لڑکے لڑکیوں کا ہے یا ایجڈ کا ہے؟ ینگ لڑکیوں لڑکوں تو کیوں ان لڑکیوں کو پاکستان میں میرج ایجوکیشن ہے ہی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ لڑکی کی اپنی میری بیوی کی عزت کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر بیوی کی عزت کو سمجھے تو کبھی بھی طلاق نہ ہو. اور لڑکی کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ اس کے ساس سسر کی عزت کیا ہے, اس کے خاندان کی عزت کیا ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اب جو تھوڑے سے ایجڈ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو خرچہ بھی دینا ہے, اس کی عزت بھی کرتے ہیں, اسے اوے کر کے نہیں بلانا, اسے جی کر کے بلانا ہے. اب ہمارے معاشرے میں لڑکا جب تو کر کے بلائے گا, لڑکی بھی آگے سے وہ کتنی دیر تو برداشت کرے گی؟ نہیں کرے گی سر. اس کو طلاق ہوئی ہے, اس کو پتہ ہے نا کہ پہلے ینگ سے طلاق ہوئی, کیا گزر گئی اس کے اوپر. تو ہمیں نہیں پتہ, ہم اس معاشرے میں نہیں رہتے. آپ کسی لڑکی کو عزت دیں اور آپ اسے نکاح کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا طریقہ یہی. تو کیا یہ پیغام نہیں بہتر رہے گا کہ ینگ لڑکے ہی خدمت کرنا شروع کر دیں؟ کس کی؟ نہیں آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ زیادہ جی کرتے ہیں بزرگ. نہیں دیکھیے طلاق کی شرح کیا, آپ عدالتوں میں جا کے لوگوں کے کیس سنیں. ہاں بالکل, یہ بات کہ اس نے مجھے 200 روپیہ نہیں دیا, اس نے مجھے گالیاں دی ہیں, میرا باپ مرا ہوا ہے, اس نے میرے باپ کو گالیاں دی ہیں. آپ جا کے سنیں نا, ہم سنتے نہیں ہیں. میرے پاس لوگ آتے ہیں, کئی لوگوں کے ہم صلح کراتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں خیر ہے آپس میں درگزر کریں. جب درگزر نہیں ہوگا تو وہ عدالتوں میں جائیں گے. آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ میں سب آڈینس سے یہی کہنا چاہوں گی کہ نکاح کو عام کریں, ریلیشن شپ کے چکر میں مت پڑیں. بالکل جی, ایسا ہی ہونا چاہیے, نکاح کو عام کرنا چاہیے. یقین کریں بڑی خوبصورت شخصیت ہے حکیم صاحب, ان سے مل کے بڑا اچھا لگا. اور ان کا جو پیغام تھا, اور سوشل میڈیا پہ ان کے حوالے سے تنقید بھی ہو رہی ہے اور تعریفیں بھی ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ خاص طور پہ مردوں کے لیے اور بڑی ایج کے مردوں کے لیے اور ینگ لڑکوں کے لیے بڑا ایک اچھا پیغام تھا. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا, اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان ملک نعیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.